بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر ایڈورڈ لوبیری کی پوئم دا ہنٹس مین کے متعلق ہے، اور یہ نظم بڑی سادہ انداز میں لکھی گئی ہے۔ اس نظم میں ہمیں دو کرداروں کے درمیان موازنہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کاغوا جو کہ شکاری ہے، اور دوسری طرف بادشاہ۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ کاغوا جو ہے وہ ایسا آدمی ہے جو بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی کام کرتا ہے، بغیر سوچے سمجھے بولتا ہے، لیکن دوسرا کردار بادشاہ کا ہے جو ہمیشہ تفصیلی جائزے کے بعد کام کرتا ہے۔ اور لاسٹ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کاغوا کی یہ باتونی عادت جو ہے وہی اس کے منطقی انجام کو پہنچاتی ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں ایک مورل لیسن بھی ملتا ہے کہ ہی ہو ٹاکس ٹو مچ commits a sin۔ ایسا بندہ جو زیادہ ہی باتیں کرتا ہے وہ بھی ایک گناہ سرزد کر رہا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس دیکھیے کہ بات چیت بولنا یہ خدا کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ نے یہ صلاحیت نہیں دی ہوئی، اینڈ دیر کالڈ ڈم، انہیں ہم گونگا کہتے ہیں، وہ بیچارے نہیں بول سکتے۔ لیکن یہ بھی یہاں پہ سوچنا چاہیے کہ جہاں پہ یہ اتنی بڑی نعمت دی گئی ہے، بولنا ہمیشہ مثبت انداز میں چاہیے، اور ہمیں تبھی بولنا چاہیے جب کہ ضروری ہو۔ جو ہم اس پوئم کو پڑھیں گے تو پوئم کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا جس طرح سے کھوپڑی ہیومن سکل کرتی ہے کہ جب بولنا ہے تبھی بولنا ہے، اور جب بولنے کا وقت نہیں ہے تو خاموش رہنا ہے۔ ایز اٹ از سیڈ دیٹ دیر از اے ٹائم ٹو ٹاک اینڈ دیر از ٹائم ٹو بی سائلنٹ۔ بولنے کا بھی وقت ہے اور خاموش رہنے کا بھی وقت ہے۔ اور دیکھیں کہ بڑی فکر انگیز یہ نظم ہے کہ انسان جو ہے اسے گویائی کی اگر صلاحیت دی گئی ہے تو اس گویائی کی صلاحیت کو ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کے لیے اور دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر انسان کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دے دی ہے تو وہ پھر جہاں مرضی بولتا پھرے، جیسے مرضی بولتا پھرے۔ اور بڑی ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اس نظم کی، اور ہمیں یہ بھی بہت بڑا پیغام دیا اس نظم میں، اور بڑے خوبصورت اور بڑے انٹرسٹنگ مینر میں پڑھتے ہیں اس نظم کو۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس نظم میں اگر ہمیں لائنز دے دی جاتی ہیں تو ان کو ہم نے ایکسپلین کس طرح سے کرنا ہے، اور کس طرح سے ہم نے اس پوئم کے ریگارڈنگ کوشچنس کو سولو کرنا ہے۔ لیٹس بگن دا پوئم۔ یہ نظم دا ہنٹس مین شکاری بائی ایڈورڈ لوبیری، جو ایڈورڈ لوبیری نے لکھی ہے، از اے پیرابل۔ پیرابل اسٹوڈنٹس ایک ایسی مختصر کہانی ہوتی ہے جس کے اندر کوئی اخلاقی سبق دیا گیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کویسچن بھی آ جاتا ہے ڈسکرائب اور ڈسکس دا پوئم دا ہنٹس مین ایز پیرابل، تو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو ڈیفائن دا پیرابل۔ پیرابل از اے شارٹ اسٹوری دیٹ کیریز اے مورل لیسن، یعنی ایک مختصر سی کہانی ہوتی ہے جس کے اندر کوئی بھی اخلاقی سبق دیا۔ اٹ از بیسڈ آن اے کینین فوک اسٹوری، اور یہ جو پیرابل ہے، یہ جو پوئم ہے، یہ جو سٹوری ہے، یہ کینین فوک سٹوری پہ منحصر ہے، بیسڈ ہے۔ فوک سٹوری، وٹ از فوک سٹوری؟ اسے ہم لوک داستان کہتے ہیں، یعنی ایسی کہانی جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے، بڑوں کو ان کے بڑوں نے سنائی، ان کو ان کے بڑوں نے سنائی، یعنی یہ بہت عرصے سے چلتی آ رہی ہے، اور لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے اس طرح کی کہانیاں جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں۔ اور یہ کہانی جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ افریقن کنٹری کینیا، وہاں کی فوک سٹوری ہے، اینڈ کیریز اے مورل لیسن، اور اس کے اندر ایک اخلاقی سبق ہے دیٹ ون شوڈ ناٹ ٹاک ٹو مچ، کسی کو بھی زیادہ بولنا نہیں چاہیے۔ یہ کہانی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کینیا کی لوک داستان ہے، اور اس کے اندر ہمیں ایک اخلاقی سبق دیا گیا ہے کہ زیادہ بولنا نہیں چاہیے۔ دا پوئٹ ٹیچز اس اے مورل لیسن، شاعر ہمیں ایک اخلاقی سبق دیتا ہے تھرو دا اسٹوری آف اے ہنٹر۔ ایک شکاری کی کہانی کے ذریعے شاعر ہمیں ایک اخلاقی سبق دیتا ہے۔ دی انڈر لائن آئیڈیا، مرکزی خیال جو ہے ان دا پوئم، اس نظم میں، از دیٹ، وہ یہ ہے، سائلنس از گولڈ، کہ خاموشی سونا ہے، اینڈ فولش ٹاکنگ کاز از ڈسٹرکشن، اور بے وقوفانہ باتیں کرنا کاز از ڈسٹرکشن، یہ تباہی کا باعث ہیں۔ جس طرح سے مطلب فلاسفرز نے کہا ہے کہ ٹاکنگ از سلور وائل
سائلنس از گولڈ. بات کرنا چاندی ہے اور بولنا چاندی ہے، لیکن خاموش رہنا جو ہے وہ سونا ہے. اور زیادہ باتیں کرنا، بے وقوفانہ باتیں کرنا، بے تکی باتیں کرنا، یہ تباہی کا باعث بنتی ہیں. دا پوئم، یہ نظم، از اے مکسچر، یہ ملاپ ہے آف سسپینس، سنسنی کا اینڈ آئرنی اور مزاح کا، اسمائل مسکراہٹ کا اینڈ سیٹائر اور طنز کا. یہ نظم جو ہے وہ سنسنی اور مزاح کا ملاپ ہے اور مسکراہٹ اور طنز کا. آن ون سائڈ، ایک طرف تو اٹ میکس دا ریڈر لاف، یہ پڑھنے والوں کو ہنساتی ہے. اینڈ آن دی ادر سائڈ، اور دوسری طرف اٹ میکس دیم تھنک، یہ انہیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ میں جو کھگوا کا حال ہوتا ہے اور جو کھگوا کی انفارچونیٹ ڈیتھ ہوتی ہے، وہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ ہمیں بھی زیادہ بولنا نہیں چاہیے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہانی پوری کو تو ہمیں بڑی ہنسی آتی ہے کہ یہ کس انداز میں اور جس طرح سے فولش پروسیڈنگز ہیں، فولش ٹاکنگ ہے کھگوا کی. ان دا پوئم، نظم میں دا پوئٹ، شاعر نریٹس، بیان کرتا ہے دا اسٹوری آف اے فولش، ایک بے وقوف اینڈ انفارچونیٹ ہنٹر، اور بدقسمت شکاری کی. اس نظم میں شاعر ایک بے وقوف اور بدقسمت شکاری کی کہانی بیان کرتا ہے. کھگوا واز اے فیمس ہنٹر آف لائنس، کھگوا شیروں کا مشہور شکاری تھا. ہی واز فیمس، وہ مشہور تھا فار اسکل، اپنی مہارت کے لیے، اینڈ اسٹرینتھ، اور طاقت کے لیے. یعنی کھگوا جو ہے وہ بڑا ماہر اور بڑا طاقتور شکاری تھا. ونس ہی ہیپن ٹو فائنڈ، اتفاقاً اسے ملی، اے ہیومن اسکل، ایک انسانی کھوپڑی، ان دا جنگل، جنگل میں ہوا کچھ یوں، اتفاق سے اسے ایک انسانی کھوپڑی ملی. یعنی وہ اپنا شکار کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس کے پاس نیزہ تھا، تلوار تھی، تو وہ لے کے جا رہا تھا. رستے میں اس نے دیکھا کہ ایک انسانی کھوپڑی پڑی ہوئی ہے. بائی دا وے آف جوک، مذاق میں، ادراہن مذاق، ہی سیڈ، اس نے کہا ہاؤ ڈڈ یو کم ہیئر، تم یہاں کیسے آئی ہو. دا اسکل اوپن اٹس ماؤتھ، تو دیر واز اے اسٹرینج ہیپننگ، تو واقعہ ہی اس کھوپڑی نے منہ کھولا، اینڈ سیڈ، کہا ٹاکنگ براڈ می ہیئر، باتیں کرنا مجھے یہاں پہ لے آیا ہے. اب دیکھیے یہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ کھوپڑی بول رہی ہے اور کھوپڑی بول کے کہہ رہی ہے کہ ٹاکنگ براڈ می ہیئر، باتیں کرنا مجھے یہاں پہ لے آیا ہے. اچھا دیکھیے اسٹوڈنٹ، یہاں پہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے اسکل کی جانب سے کہ ون شوڈ ناٹ ٹاک ٹو مچ، کہ کسی کو زیادہ بولنا نہیں چاہیے. یعنی زیادہ اگر بولیں گے تو یہ آپ کے لیے تباہی کا باعث ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ اسے ایک پیغام دیا گیا، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دیٹ واز سم کائنڈ آف فری ایڈوائس، یہ اسے مفت مشورہ دیا گیا ہے کہ تم نے زیادہ بولنا نہیں ہے. لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو مفت مشورہ ہے وہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کوئی نہیں، مفت مشورہ جو ہے اس بندے کو تو بات کرنے کا ہی مطلب ہر وقت ہوتا ہے، بس یہی ہے، ہر وقت نصیحتیں ہی کرتا رہتا ہے. تو یہ مفت مشورہ جو ہے وہ کئی لوگوں کو ہضم بھی نہیں ہوتا. اسی لیے جو دانشور ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر چھوٹا بچہ بھی جسے آپ کم عقل سمجھتے ہیں، یا کوئی بھی بندہ آپ کو مشورہ دے دیتا ہے، آپ کو نصیحت دے دیتا ہے، اسے پلے سے باندھ لینا چاہیے، دل میں رکھنا چاہیے، کہیں نہ کہیں وہ آپ کے کام جو ہے وہ ضرور آئے گا. جس طرح سے آپ دیکھیں گے یہاں پہ کہ اب یہ کھوپڑی اسے کہہ رہی ہے ٹاکنگ اباؤٹ می ہیئر اینڈ یو شوڈ ناٹ ٹاک ٹو مچ، آلویز بی کیئرفل وین یو گوئنگ ٹو اسپیک. جب تم بولنے جا رہے ہو، جب تم نے بولنا ہے تو ذرا محتاط انداز میں بولنا. اب ہی واز اے فولش ہنٹر، اب وہ تو بے وقوف تھا نا، اس نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ اس نے کہا کیا ہے، تو بس وہاں سے نکل پڑا. فولش کھگوا کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ دا میسج آف اسکل، یہ بے وقوف کھگوا جو ہے وہ اس کھوپڑی کا پیغام سمجھ نہ سکا. ہی ٹولڈ دی اسٹوری، اس نے یہ کہانی بتائی ٹو ہز کنگ، اپنے بادشاہ کو. ڈیڈ ناٹ بلیو اٹ، اس نے یقین نہ کیا. وائی؟ بیکاز ہی واز تھنکنگ دیٹ سنس بیفور
He was born. He didn't listen a story like this. उसने आज तक ऐसी कहानी नहीं सुनी. That a skull was talking. کہ ایک کھوپڑی بول رہی ہے. And that was a strange thing for king as well as all the people who were listening. بڑی عجیب سی بات تھی کہ کھوپڑی جو ہے وہ بولی ہے. اصل میں یہ ریزن کیا تھی بتانے کی. کگوا جو ہے وہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنے بادشاہ کو بتاؤں گا اور وہ بھی میرے جیسا ہی ہوئے گا, مطلب سنے گا اور کہے گا واہ بھائی واہ, تم نے تو کمال کر دیا ہے, انٹرٹین کیا ہے, اب تم جو ہے وہ مجھ سے اتنا بڑا انعام لے لو. لیکن میں نے فرسٹ میں بتایا ہے کہ یہ موازنہ ہے دو کرداروں کے درمیان, کہ جہاں پہ بادشاہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے سارے کام کرتا ہے. اگر وہ کوئی بات سنتا ہے سب سے پہلے اسے کنفرم کرتا ہے. اصل میں ہمارے یہاں بھی لوگوں کو یہی عادت ہے کہ وہ سنی سنائی پہ یقین کر لیتے ہیں, جیسے سنا ویسے ہی کہہ دیا, ہاں ٹھیک ہے جی فلاں بندے نے کہا تھا. اس کے اوپر مطلب نہ وہ اتنا زیادہ سوچتے ہیں, نہ وہ اسے مطلب کنفرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی کگوا نے کیا. وین کگوا انسسٹڈ, بادشاہ نے تو یقین نہ کیا, لیکن جو کگوا ہے وہ انسسٹ کر رہا ہے, وہ مجبور کر رہا ہے کہ نہیں جی میں نے خود دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کانوں سے سنا ہے. تو آخر کار جب اس نے انسسٹ کیا, زور دیا, ہی سینٹ ہز گارڈز, تو بادشاہ نے بھی اپنے محافظوں کو بھیج دیا ٹو فائنڈ کہ وہ تلاش کریں دا ٹاکنگ اسکل, یہ باتیں کرنے والی کھوپڑی. ہی سینٹ ہز گارڈز ٹو فائنڈ آؤٹ دا ٹاکنگ اسکل. اس نے کہا کہ جاؤ وہ جو باتیں کرتی ہے کھوپڑی اسے ڈھونڈ کے لاؤ. کنگ آرڈرڈ ہز مین, بادشاہ نے ساتھ حکم بھی دے دیا ٹو بیہیڈ کھگوا, کہ اس کھگوا کو بیہیڈ سر قلم کر دینا, if اگر the skull did not speak, اگر یہ کھوپڑی نہ بولی. کگوا along with king's men, کگوا بادشاہ کے آدمیوں کے ساتھ reach the skull. پوئم اگر ہم پڑھتے ہیں تو بڑی انٹرسٹنگ پوئم ہے کہ وہ کئی رات دن بیچارہ لگا رہا کہ اللہ کرے مل جائے نہیں تو میری خیر نہیں ہے. تو آخر کار وہ مل ہی گئی کھوپڑی. اینڈ آسکڈ اٹ, اور کگوا نے اسے کہا اسپیک, کہ اب ذرا بولو نا تم نے کیا کہا تھا. بٹ اٹ ڈڈ ناٹ اسپیک, لیکن وہ نہ بولی. کگوا امپلورڈ, کگوا نے بڑی منتیں کی, خدا کا نام ہے ایک دفعہ بول دو میری جان بخشی ہو جائے گی. بٹ اٹ ڈڈ ناٹ اسپیک, لیکن وہ نہ بولی. ایٹ دس اس پہ گارڈز بیہیڈڈ ہم, محافظوں نے اس کا سر قلم کر دیا. آفٹر ہز ڈیتھ, اس کی موت کے بعد ٹاکنگ اسکل آسکڈ کھگوا اسکل. اچھا جب انہوں نے سر قلم کر دیا نا تو وہ کھگوا کی کھوپڑی کو اس کھوپڑی کے ساتھ رکھ کے چلے گئے. اب جب یہ مر گیا ہے, دا ٹاکنگ اسکل آسکڈ, اب وہ باتیں کرنے والی کھوپڑی اس کھوپڑی سے پوچھتی ہے ہاؤ ڈڈ یو کم ہیئر, جناب آپ یہاں کیسے تشریف لائے ہیں. اینڈ دا آنسر واز دا سیم, اور جواب وہی تھا ٹاکنگ براڈ می ہیئر, باتیں کرنا مجھے یہاں پہ لے آیا ہے. اسٹوڈنٹس دیکھیے بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ون شوڈ ناٹ ٹاک ٹو مچ, ہی ہو ٹاکس ٹو مچ کمیٹڈ اے سن. اس نے یو ٹاک ٹو مچ, جس نے زیادہ بات کی اس نے گناہ کیا. اور آپ دیکھیں اولیاء اللہ بھی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے, اور جو کم بولتا ہے وہ کم غلطیاں کرتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو بولنا ہے یہ انسان کی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاموشی جو ہے وہ عبادت ہے, جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. بلکہ آپ دیکھیں بڑی خوبصورت بات میں نے جب پڑھی تو ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی جو ہے وہ مشکل بھی حل ہو گئی, اور بہت بڑا فلسفہ جو ہے وہ میں نے سمجھا. وہ کیا تھا کہ ایک فلاسفر نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو 2 کان کیوں دیے ہیں اور 1 زبان ہی کیوں دی ہے. سوچتے ہیں نا ہم کبھی کبھی اپنی بناوٹ پہ بھی کہ یہ چیزیں 2 ہیں جی, چلو 1 نہ بھی ہوتی, بلکہ اکثر لوگ تو یہ کہتے ہیں کوئی نہیں جی اگر کان 1 ہی ہوتا تو خیر تھی, زبانیں 2 ہونی چاہیے تھی. کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے نا ان کی, جب زیادہ بندے کھڑے ہوں تو پھر بندہ کہتا ہے اب میں کس سے پورا اتروں بھائی. اگر زبانیں چلو 2 ہوتی تو اس سے بھی پورا اتر لیتا, اس سے بھی, ادھر بھی چلتی رہتی ادھر بھی چلتی رہتی. بلکہ کئیوں کی زبان بھی وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ وہ ڈبل سائیڈڈ ہوتی ہے, ڈبل ایجڈ ہوتی ہے, وہ ادھر بھی چلتی ہے ادھر بھی چلتی ہے. تو اکثر لوگ یہ سوچتے ہی ہیں کہ کوئی نہیں جی کان اگر نہ بھی ہوتا تو خیر تھی, نہ سنتے بس اپنی سناتے رہتے. تو اسٹوڈنٹس دیکھیے یہاں پہ بڑی خوبصورت بات مطلب ان فلاسفر نے کی
کہ اللہ نے اگر 2 کان ہمیں دیے ہیں تو وہ اس لیے دیے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سنو، یعنی 2 باتیں سنو. زبان ایک دی ہے تو ایک کرو، یعنی ایک بات کرنے کے لیے 2 سنو. اگر 2 گھنٹے سنا تو پھر مطلب آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ شاید آپ 1 گھنٹہ بول لیں. لیکن یہاں تو یہ ہے کہ ہر بندہ ہی فلاسفر ہے، وہ کہتا ہے جی میری سنو میری سنو. بلکہ ایک فلاسفر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ عقل مند کو اگر دیکھنا ہو تو وہ تب بولے گا جب خاموشی چھا جائے. تو ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ بات کر رہا ہوتا ہے، اس کی پوری نہیں ہوتی ہے، بندہ کہتا نہیں جی پہلے میری سنو پہلے میری سنو. مطلب یہ ہے کہ اب ایک فلاسفر نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں انسان جو ہے نا وہ یہ تو چلو سیکھ ہی جاتا ہے کہ بولنا کہاں پہ ہے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا، بندہ اتنے ایکسپیرینسز کے بعد یہ بندہ سیکھ جاتا ہے کہ یہاں بولنا اور یہاں نہیں بولنا. تو سب سے جو مشکل کام ہے وہ یہ ہے کہ کہاں چپ رہنا ہے. چپ رہنا بڑا مشکل کام ہے. یہ جو آپ دیکھیں کہ زبان ہے نا، زبان ہمارے جتنے بھی مطلب کردار و افعال ہیں وہ زبان کے ہی کنٹرول میں ہیں. اب دیکھیں یہاں ایک بڑی خوبصورت بات کنورسیشن میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک بندے نے لکھا کہ زبان جو ہے نا، زبان وہ ان 32 دانتوں کو کہتی ہے کہ کیا بات ہے، مطلب تم اتنے زیادہ طاقتور ہو اور 32 ہو، تمہارے سامنے کوئی بھی چیز آتی ہے تم اسے چیر پھاڑ دیتے ہو، تو تم کتنے طاقتور ہو. لیکن اب 32 دانت مل کے بولتے ہیں کہ نہیں جی ہم کہاں طاقتور ہیں. طاقتور تو آپ ہو کہ اگر تم قابو میں رہی تو پھر تو ہم طاقتور ہیں. ہماری بھی جو مطلب عزت ہے، ہماری عافیت ہے، ہماری حفاظت ہے، وہ بھی تمہارے ذمہ ہے کہ اگر تم نے کچھ غلط بول دیا تو یہ 32 کے 32 ہماری تو خیر نہیں، وہ بولے نکال کے باہر رکھ دیں گے. تو مطلب کیا ہوا کہ یہ زبان ہے تو بڑی نرم سی، لیکن کبھی کبھی یہ ہوتی ہے کہ یہ اتنی جو طاقتور ہڈیاں ہیں اور اتنے طاقتور دانت ہیں یہ ان کو بھی توڑوا دیتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب ہم بناوٹ پہ دیکھتے ہیں تو 32 دانتوں کے اندر اسے رکھا گیا ہے. یہ بڑی نازک نرم سی لیکن حفاظت سے رکھا گیا ہے. کیوں کہ یہ ہے یہ اصل میں چھپانے والی چیز، ہر وقت دکھانا ہی نہیں چاہیے یہ میری زبان اتنی چلتی ہے. تو جہاں ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ نے گویائی کی ایک صلاحیت دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، ساتھ ساتھ ہمیں یہ سوچنا بھی چاہیے، ہمیں اس چیز پہ عمل بھی کرنا چاہیے کہ ہم نے بولنا کہاں پہ ہے. بولنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے. فلاسفرز کہتے ہیں کہ عقل مند اور بے وقوف کے درمیان فرق یہی ہے کہ جو عقل مند ہے وہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے اور بے وقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے تولو پھر بولو. First of all, we have to decide, we have to discern, we have to ponder, we have to think, we have to heed what we are going to speak. ہم کیا بولنے جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیے جی کہ جو وونڈز ہیں، ہمارے زخم ہیں جو اپیرنٹلی لگتے ہیں، وہ کسی تلوار کا ہے، وہ کسی بھی چیز کا ہے، دیٹ کین بی ہیلڈ، وہ تو بڑھ سکتا ہے. لیکن زبان کا دیا ہوا زخم، الفاظ کا دیا ہوا زخم وہ بڑھتا ہی نہیں ہے اور وہ ہمیشہ بات ذہن میں رہتی ہے اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جہاں پہ ہم یہ کھگوا کی ایک فوک سٹوری کو لیتے ہیں تو یہ ڈسٹرکشن اس کی اپنے ہی ہاتھوں ہوئی ہے، خود وہ اس کا ذمہ دار ہے. اگر وہ نہ بولتا اور اس کھوپڑی کے پیغام کو سن لیتا اس کا یہ انجام نہ ہوتا. اوکے سم اپ کرتے ہیں ہم اسے. سو وی کین سے دیٹ، ہم کہہ سکتے ہیں دا ہنٹس مین، شکاری از ہم سیلف رسپانسیبل، خود ہی ذمہ دار ہے فار ہز اون ڈیتھ، اپنی موت کا. وی آلسو کنکلوڈ دیٹ، ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں ون مسٹ ناٹ اسپیک اباؤٹ دا تھنگس، کہ کسی کو نہیں بولنا چاہیے ون ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ، اسے وہ سمجھتا ہی نہیں ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پہ ہی فٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں پہ ان کی جگہ نہیں بھی بنتی ہے وہ وہاں فٹ ہوتے ہیں، لیکن لاسٹ میں ہوتا یہی ہے کگوا والی بات کہ ان کا پھر بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اب اسٹوڈنٹس دیکھیے اگر ہمیں لائنز آ جاتی ہیں اس پوئم سے تو ہم اس کا جو ریفرنس لکھیں گے وہ اس طرح سے ہوگا. دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم دا ہنٹس مین ریٹن بائی ایڈورڈ لو بیری. اور اگر ہم کنٹیکسٹ کی بات کریں گے تو دس پوئم سے اسٹارٹ ہوں گے
اور لاسٹ یہاں آن دی ادر سائڈ میکس دیم تھنک، یہاں تک ہمارا کنٹیکسٹ بنے گا، اور ایکسپلینیشن کے لیے پھر ہم سیکنڈ پیراگراف میں جائیں گے، اور اس میں اگر کوئی بھی آپ کو لائن آ جاتی ہے آپ اسی پیراگراف سے سٹارٹ کریں گے اور لاسٹ تک لکھیں گے، کیونکہ سٹوری ٹائپ ہے یہ پوئم، تو کہیں سے بھی آ جاتی ہے، ہمیں اس کا سب سے پہلے بتانا پڑے گا نا کہ جو پریویس لائنز ہیں ان میں کیا ہوا ہے، اور جو آن گوئنگ اور نیکسٹ لائنز ہیں ان میں کیا ہو رہا ہے. تو اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ انتہائی آسان ہے. اس کو اسی انداز میں، جس انداز میں آپ نوٹس کو دیکھ رہے ہیں، ان کو لکھیے گا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ نظم اور یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے، دوسروں کے ساتھ شیئر کریے، اس ویڈیو کو لائک کریے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.